Go ahead, Khabi.
تلاوت کی اور تلاوت سنی تو سجدہ کیا۔ تو جو چند ایک واجب سجدے ہیں قرآن کریم کے اندر، ان میں سے ایک یہ سورہ اقرا ہے۔ سورہ قدر ہے، اس کے بعد مکی سورہ ہے، 8 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شب قدر میں نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روح جو ہیں وہ کیا ہے آتے ہیں، اور صبح تک طلوع فجر تک سلامتی ہی اس میں سلامتی ہے۔ تو رمضان المبارک کی آخری تاک راتیں، اور خاص کر 21-23 کی جو راتیں تھیں وہ کیا ہے شب قدر کی راتیں تھیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، سورہ بینہ مکی سورہ ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اور پیغمبر اکرم کے مخالفین کے لیے ایک طرح سے اتمام حجت ہے، اور اس میں اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے خیر البریہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، یقیناً یہی لوگ مخلوقات میں بہترین ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ اپنے رب سے خوف رکھنے والوں کے لیے ہے۔ یہاں پر خیر البریہ کے حوالے سے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، روایات کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر فرمان ہے۔ حضرت ابن عباس کی بھی روایت ہے، اور بعض دیگر صحابہ کرام نے بھی یہی روایت فرمائی ہے کہ خیر البریہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البریہ کون ہے؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی۔ اس لیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئے، امیر المومنین جب آتے تو آپ یہ فرماتے کہ یا علی آپ خیر البریہ ہیں، آپ اور جو آپ کے شیعہ ہیں وہ کامیاب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے وہ انتہائی معتبر امامیہ اور غیر امامیہ کتب کے اندر، کتب تفاسیر کے اندر بھی اور کتب احادیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور جب بھی امیر المومنین آتے تھے تو اس لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ جاء خیر البریہ، خیر البریہ آ گئے، بہترین مخلوق آ گئے، مخلوقات میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ آ گئے۔ تو یہ اس آیت کریمہ اور اسی طرح خود اس کے ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو جو خیر البریہ قرار دیا، تو یہ حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کی بھی ایک دلیل ہے، قرآن کریم کی ایک دلیل ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت کے اندر یہ بھی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہوئے اور وہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو لہٰذا یہ رضی اللہ بھی ہیں جو خیر البریہ اور خیر البریہ کے ماننے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ زلزال ہے، سورہ زلزال مدنی سورہ ہے، اور 8 آیات ہیں۔ آخرت میں انسان کے اعمال کے حساب و کتاب کے 2 طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک تو زمین کی گواہی کا، اور ایک جو ہے اعمال کے حقائق کے مشاہدے کا یہاں پر فرمایا۔ اور یہ بھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی اس دن لوگ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، کسی کا عمل چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، مکی سورہ ہے، 11 آیتیں ہیں، بندگی خدا کا تذکرہ ہے، اور بندگی خدا میں جو لوگ سستی کرتے ہیں ان کو اللہ ان کی مذمت، اور اسی طرح قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں خاص طور پر غزوہ ذات السلاسل کا تذکرہ ہے۔ اور سورہ قاریعہ ہے، سورہ قاریعہ مکی سورہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، تمام انسانی روابط کا وہاں پر خاتمہ ہو جائے گا، اور جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں ان کا وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں سعادت ملے گی، اور وہ باقی جو انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جہنم میں چلے جائیں گے، اور جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ تکاثر ہے، مکی سورہ ہے، 8 آیات ہیں۔ آخرت سے غفلت برتنے والوں کو دوبارہ خبردار فرمایا گیا ہے، اور جہنم کا تذکرہ ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے نعمت کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد سورہ عصر ہے، سورہ عصر مکی سورہ ہے، اور اس میں 3 آیات ہیں۔ قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے خسارے کا اعلان فرمایا، لیکن اس خسارے سے صرف ان کے بچنے کا اعلان فرمایا کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیں، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی جو تلقین کرتے رہیں، ان کے محفوظ رکھنے، باقیوں کے ہلاک ہونے کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، سورہ ہمزہ مکی صورتوں میں سے 9 آیات ہیں، اور اس میں جو
دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے، طعنہ دینے والوں کو خبردار فرمایا گیا ہے، اور آخرت میں ان کی ذلت اور رسوائی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ہر طعنہ دینے والے عیب گو کے لیے ہلاکت ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا، ہرگز نہیں، وہ چکناچور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل مکی سورہ ہے، 5 آیات ہیں۔ اصحاب فیل کی شکست کا تذکرہ ہے۔ ابرہہ اور اس کے جو لشکری جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ان کی تباہی کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہاں پر اعلان ہے کہ کس طرح ابابیل پرندے نے اپنی چونچ کے اندر چھوٹے چھوٹے حجارہ اور پتھر لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھیوں کے لشکر کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں تھیں۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے، مکی سورہ ہے، 4 آیات ہیں۔ قریش کا تذکرہ ہے، اور قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں انہیں ایمان کی طرف جو ہے وہ دعوت گویا کہ دی گئی ہے کہ وہ شکر بجا لائیں اور عبادت کو اہمیت دیں۔ سورہ ماعون ہے، سورہ ماعون مکی سورہ ہے، 7 آیات ہیں۔ جزا اور سزا کو جھٹلانے والے ہیں ان کا تذکرہ اور جھوٹے لوگوں کی نشانیاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر عملی میدان میں ایمان کے دائرے میں جو نہیں ہے، جس میں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر اہل ایمان ہیں لیکن عمل میں ان کا عمل جو ہے وہ اسلام ایمان کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے، قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ کہ جس میں 3 آیات ہیں۔ 3 آیات سورہ والعصر کے اندر بھی تھی لیکن کلمات کے اعتبار سے یہ چھوٹا سورہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمانے کا اعلان فرمایا، اور آخری آیت کے اندر آپ کے دشمنوں کے ابتر ہونے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ کے نرینہ اولاد جو ہے مکے کے اندر جب آپ تھے تو جب وہ ایک ایک کر کے جب اس دنیا سے چلے گئے تو کفار قریش کے لوگ آپ کو طعنے دیتے تھے کہ یہ تو ابتر ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے ابتر ہونے اور پیغمبر اکرم کے لیے خیر کثیر عطا فرمانے کا اعلان کیا۔ تو بعض اس کے مطابق جو ہے تفاسیر کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے چونکہ آپ کی نسل آگے بڑھی اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو سادات ہیں وہ اسی نسل سے آگے بڑھی، پیغمبر اکرم کی نسل حضرت بی بی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے آگے بڑھی، تو وہ خیر کثیر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ان کی مصادیق میں سے ایک ہیں۔ اگرچہ حوض کوثر بھی ہیں، اگرچہ پیغمبر اکرم کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر عطا فرمائے وہ سب اس میں شامل ہیں، لیکن ان کے دیگر مصادیق کے ساتھ ساتھ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اس کی ایک اہم مصداق ہیں۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، 4 مکی سورہ ہے، 6 آیات ہیں۔ دین اور شریعت محمدی سے کفر کرنے والوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہو اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ جب وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو آخری پیغام یہی ہوتا ہے کہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، لکم دینکم ولی دین۔ سورہ نصر ہے، مدنی سورہ ہے اور 3 آیات ہیں اس میں بھی، اور یہاں پر یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے موقع پر اس سے ذرا پہلے جو ہے یہ آیت کریمہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا اعلان ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں لوگوں کے جو داخل ہونے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، سورہ مسد بھی جسے کہتے ہیں، مکی سورہ ہے، 5 آیات ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کی ناکامی کا تذکرہ ہے، اور اس نے جو پیغمبر اکرم کے خلاف اور آپ کی تحریک کے خلاف جو سازشیں کی اس کی ناکامی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح اعلان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، سورہ قل هو اللہ، 4 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، ذات اور صفات کی توحید کو، اور اسی لیے قرآن سورہ اخلاص کا جو مرتبہ ہے اس کے حوالے سے یہ کہ اگر آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو گویا کہ پورے ختم قرآن کے برابر آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کے اندر توحید کا بیان ہے، اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز بھی توحید ہے، قرآن کریم کی دعوت کا مرکز بھی توحید ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ فلق ہے، سورہ فلق مکی سورہ ہے، 5 آیتیں ہیں، موجودات کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا اس کے اندر حکم ہے۔ اور آخری سورہ جو ہے اس کا سورہ ناس ہے، سورہ ناس کے مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر 6 آیات ہیں،
اور اس میں بھی پناہ مانگنے کا حکم ہے شیطانی وسوسوں سے، انس و جن میں سے جو بھی ہیں ان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا، اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے مضامین اور مفاہیم کا سلسلہ جو ہم نے اول رمضان المبارک کو اس کا آغاز کیا تھا، آج الحمدللہ آخری رمضان المبارک کی تاریخ کو اس کا اختتام ہو گیا۔ تو ابھی آپ کے سامنے ابھی ہم جو ہے دعائے ختم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں مختصراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا وفی القیامت شفیعا وعلی الصراط نورا وفی الجنت رفیقا ومن النار سترا وحجابا وإلی الخیرات کلها دلیلا واماما بفضلک وجودک وکرمک یا اکرم الاکرمین ویا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک منٹ بسم اللہ الرحمن بند کر رہے ہو؟ نہیں، لائیو دوبارہ کر رہے ہو؟ اچھا اچھا۔